سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھنے والوں آپ یہ مت سمجھو کہ 2 بج گئے یا 2:30 بجنے والے ہیں یار نیند خراب، ایسے تو الحمدللہ اکثر و بیشتر جو ڈیوٹی والے ہوں گے وہ چھٹی میں ہوں گے۔ کل ہی چھٹی ہے نا آپ لوگوں کی، 10ویں محرم کو چھٹی ہے نا؟ ہاں تو کل چھٹی ہے، پھر کرنا کیا، بس سحری کر کے انشاءاللہ نماز پڑھ کے سو جانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہیے کہ ہم تم سے تبلیغ دین کے عوض میں دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگتے ہیں، ہم تبلیغ دین کے عوض تم سے دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تبلیغ دین کے عوض میں اگر کچھ خواہش تم سے رکھتے ہیں تو وہ خواہش یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ رب کا فرمان ہے، گویا کہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا فرض قرار دیا گیا، اور ذرہ برابر بھی بدگمانی اگر نبی کے گھر والوں سے ہو جائے تو یاد رکھیے کیا کہ ایمان چلا جاتا ہے، اس سے ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس بات کی تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 عظیم چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ لوگ غفلت میں نہ پڑ جائیں اور کوئی صرف کتاب اللہ کو لے کر کے اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسرا گروہ صرف نام نہاد اہل بیت، نام نہاد محب اہل بیت نہ بن جائے، اور وہ صرف اس بات کا دعویٰ نہ کرنے لگے کہ ہم محب اہل بیت ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کے کوئی بھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح محبت اہل بیت کو چھوڑ کر کے کوئی بھی عامل قرآن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سچا عامل قرآن بننا چاہے تو اسے سچا محب اہل بیت بننا پڑے گا، اور اگر کوئی سچا محب اہل بیت بننا چاہتا ہے تو اسے سچا عامل قرآن ہونا پڑے گا۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے مابین رکھتے ہیں، جو صرف اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر قرآن کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نام، ان کی زبان سے جو اہل بیت کی محبت کا وہ جو اپنی زبان سے دم بھرتے ہیں، یہ محبت جھوٹی ہے، یہ محبت سچی نہیں ہے۔ اگر سچی ہوتی تو وہ قرآن کے خلاف کبھی نہیں بولتے۔ بے شک اس قرآن کے خلاف بول رہے ہیں جو قرآن کربلا تک امام حسین کے ساتھ گیا تھا، سبحان اللہ، اور قتل ہونے سے پہلے بھی جس کتاب کی امام پاک نے تلاوت کی ہے، جس کتاب کو امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا ہے، جس کتاب کو چن کر امام پاک نے، امام پاک کے گھر والوں نے تلاوت کی ہے، وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ کربلا میں بھی اہل بیت کے ساتھ قرآن جدھر ہے وہ حق پر ہے، اور جدھر صرف یزید ہے، نام نہاد مسلمان ہے، وہ باطل پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب میرے دوست و بزرگوں، کربلا کا 2 منظر دیکھیے، ایک طرف یزیدی لشکر ہے، دوسرے طرف حسینی لشکر ہے، مگر یزید کے لشکروں کے پاس صرف تیر و تلوار ہے، خنجر اور بھالے ہیں، صرف ہتھیار ہے، صرف تلواریں ہیں، مگر قربان جو خیمہ حسین میں تسبیح سے لے کر کلام اللہ تک تمام طرح کی دین کی چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور خود ان میں بڑھ کر ایک بڑی بات یہ
کہ خود آل رسول بھی اسی سینے میں موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بڑی بات فرمائی ہے اس موقع پر، فرمایا جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں یہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی کا مقام کم نہیں ہے، ارے قرآن کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے تو اہل بیت اطہار کا بھی مقام کوئی کم نہیں ہے، دونوں ایک پر ایک، ہر ایک دوسرے پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عجب فلسفہ ہے۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ ہر ایک کے اوپر دونوں مقابلے میں، دونوں مرتبے میں ہر ایک کے اوپر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اہل بیت بھی کم نہیں ہے تو قرآن پاک بھی کم نہیں، قرآن پاک کا کم نہیں ہے تو اہل بیت بھی کم نہیں ہے۔ آپ کسی کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ماسٹر صاحب لوگ ہیں یہاں پہ زیادہ تر ہوں گے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اسٹیج والے ہوں گے، نیچے والے ہوں گے۔ یہ بتائیے کوئی کتاب صرف چھاپ دی جائے اور آپ کے اسکول میں لاگو کر دی جائے اور اس کے لیے کوئی ٹیچر نہ رکھا جائے تو وہ کتاب کوئی پڑھ سکے گا؟ اس کتاب کے چھاپنے کا کوئی مطلب ہے؟ اس کتاب کو عام کرنے کا کوئی مطلب ہے، مقصد ہے؟ نہیں، مقصد کب حاصل ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بہترین ٹیچر ہوگا، تب جا کر کے مقصد پہ کام ہوگا۔ تو یاد رکھو کتاب اللہ قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے بے شک، مگر اس کے لیے سب سے بہترین ٹیچر یہ اہل بیت ہے۔ دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹیچر کو کتاب سے الگ کیا جائے تو مضمون کون پڑھائے گا، سبجیکٹ کون پڑھائے گا؟ ہر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ کتاب کے لیے ماسٹر، ماسٹر کے لیے کتاب۔ کسی اسکول میں صرف ماسٹر رکھ دیا جائے، کتاب نہ رکھی جائے تو اس اسکول کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں مینیجر سے لے کر کے پرنسپل تک بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے۔ اور کسی اسکول میں صرف کتاب ہی ہو، ٹیچر نہ ہو تو اس کا بھی حال کیا ہوگا سمجھیے۔ دونوں میں کوئی ایک نہیں بلکہ دونوں چاہیے، دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔ جتنی ضرورت کتاب کی ہے اتنی ہی ضرورت کتاب پڑھانے والے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال کربلا کا منظر بڑا بھیانک ہے، قیامت خیز منظر ہے۔ بعد شہادت امام حسین کا سر لے کر یزید نیزے پہ اچھالتا ہے، یزید کا لشکر نیزے پہ اچھالتا ہے، اور پھر وہ ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں سب۔ ابن زیاد اسے ملاحظہ کرنے کے بعد یزید کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ سر حسین کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک لیتے جا رہے ہیں لوگ، مگر آپ نے سنا کہ سر حسین سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور صرف قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں، اگر کوئی سوال بھی کرتا تھا تو امام پاک کے سر سے اس کا جواب بھی بالکل فصیح زبان میں دیا جاتا تھا۔ یہ امام پاک کی کرامت تھی۔ اور پھر اسی طرح جب یزید کے پاس گیا تو یزید نے شمر کے ساتھ امام حسین کے لٹے پٹے قافلے کو، یعنی امام زین العابدین کی سربراہی میں جو اہل بیت نبوت کے کچھ چشم و چراغ بچ گئے تھے، جو خاتون بچ گئی تھی، ان سب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب مدینہ پہنچا قافلہ، سر حسین دیکھ کر کے تو سب کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ بغاوت ہو گئی۔ مدینے میں جب بغاوت ہوئی، لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، تو یزید نے شہر رسول کی پرواہ کیے بغیر مسلم بن عقبہ کے ساتھ تقریباً 20,000 کا لشکر روانہ کیا، اور حکم دیا چاہے جیسے ہو شہر رسول کو تباہ کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، تقریباً 700 سے زیادہ صحابہ کرام کو جو ہے شہید کیا گیا تھا، اور
10,000 کل ملا جلا کر کے دیگر تمام لوگوں کو ملا کر کے 10,000 لوگوں کو پھر مارا تھا مدینہ رسول میں. یہاں تک کہ مسجد نبوی کو بالکل مسمار کر کے رکھ دیا تھا، استبل بنا دیا تھا، گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ بنا دیا تھا، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. جس ٹکڑے کو منبر رسول اور کاشانہ رسول کے درمیان جو جگہ ہے اس کو سرکار نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اس جگہ پر بھی گھوڑوں کو باندھا گیا تھا. نعوذ باللہ. حضرت سعید ابن مسیب یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں اس زمانے میں مجذوب اور پاگل بن کر کے مدینہ رسول جو ہے مسجد نبوی میں رہا کرتا تھا. کیونکہ اگر ہوشیار بن کر رہتے تو ان کو بھی شہید کر دیا ہوتا. تو فرماتے کہ میں مجنون بن کر کے رہ رہا تھا، بالکل پاگل کی طرح دیوانہ وار پھرتا تھا. تو اس طرح سے واقعات رونما ہوئے، بے حساب ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا. اور پھر جب یہاں اس کو تشفی ہو گئی کہ اب چلو کچھ کامیاب ہو گئے، کچل دیے باقیوں کے سر کو، تو اب یہ کدھر روانہ ہوا؟ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا. مکۃ المکرمہ کی طرف جب روانہ ہوا تو خانہ کعبہ اور پھر اس کے آس پاس کی